آج کی دنیا میں جنگیں بندوقوں سے نہیں بلکہ معیشت، تجارت اور سفارتی تعلقات سے لڑی اور جیتی جا رہی ہیں۔ ہر طاقتور ملک اپنے تجارتی مفادات کو محفوظ بنانے، اپنے آپ کو مستحکم کرنے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی دوڑ میں شامل ہے۔ چین ہو، کینیڈا ہو، یورپی یونین ہو، امریکہ ہو، سب ایک دوسرے کے قریب آنے یا فاصلے بڑھانے کی پالیسیوں پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک نئے عالمی منظرنامے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا ایشیا، یورپ اور کینیڈا کے درمیان ایک نیا معاشی اتحاد جنم لینے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تجارتی جنگ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے پلیٹ فارمز اس پہ بات کر رہے ہیں، بہت سے انالسٹ کی آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت سی نیوز پیپرز اس کو کوریج دے رہے ہیں، میگزینز، جرنلز میں بہت سے آرٹیکلز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹاپک اس قدر امپورٹنٹ اور سنگین ہے کہ دنیا کے ایک نئے معاشی منظرنامے کو جنم دے رہا ہے اور اس سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے کا خدشہ بھی ہے، امکان بھی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں کہ شی جن پنگ جو ہیں چائنیز پریزیڈنٹ، انہوں نے کس طرح سے ایشین کنٹریز کے وزٹس کرنا شروع کر دی، وہاں کے ٹورز ان کے جاری ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ اپنی کنزیومر مارکیٹ کو دریافت کرنے کے لیے مختلف ٹریڈ کے حوالے سے مختلف ٹورز کرنا شروع کر دی ہیں، وہ سب چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ اپنے ٹریڈ ریلیشنز جو ہے یورپین یونین کے ساتھ جس طرح سے بنانے کے لیے خواہش مند ہے یا بنانے کے لیے ہوپ فل ہے، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بڑی حیران کن یہ ہے کہ کینیڈا پہ جس طرح سے ٹیرفز عائد کیے گئے اور امریکہ اور کینیڈا کا معاملہ جس طرح سے بگڑا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کینیڈا کی طرف سے جو پیغامات موصول ہوئے ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ یہ تھے کہ یورپین یونین کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ تعلقات اچھے رہے ہیں اور وہ اس کو مزید جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر حوالے سے، خواہ اکنامک حوالے سے ہو، خواہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، وہ اس کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اس حوالے سے ہوپ فل ہیں۔ اسی حوالے سے کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں مارک کارنی نے ان کی جو لاسٹ ویک ایک انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ہی پوسٹ کیا کہ throughout our history Canada and Europe have worked together to build up our economies and bolster our shared security. In this time of global uncertainty we are focused on making our relationship even stronger. یعنی کہ جس طرح ماضی میں ہماری تاریخ میں بھی کینیڈا اور یورپ کے درمیان تعلقات رہے ہیں، تو اس غیر یقینی صورتحال میں بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مزید سیف اور سٹرونگ رہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہیں ارسولا وان ڈر لیئن، انہوں نے کہا کہ everyone is asking for more trade with Europe and it's not just about economic ties. انہوں نے مزید کہا کہ it is also about establishing common rules and it is about predictability. Europe is known for its predictability and reliability. یعنی کہ which is once again starting to be seen as something very valuable. یعنی کہ یہ تمام چیزیں اور یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ اسٹیٹ لیولز سے جو ہیں وہ ایشو کی جا رہی ہیں، پبلش کی جا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے دنیا کا نیا جو معاشی منظرنامہ ہے وہ ترتیب ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور کس طرح سے اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس حوالے سے ورلڈ بینک کی جو خاص رپورٹ اور جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے جو کچھ اسٹیٹسٹکس سامنے آئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ورلڈ بینک کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ موسٹ جو ہے وہ اکانومی ہے، اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ آلموسٹ $30 ٹریلین کے قریب ہے۔ اسی طرح چائنا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ اکانومی ہے اور یہ اسٹیٹسٹکس جو شو کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $18 ٹریلین کی ہے ورلڈ بینک کے مطابق۔ اسی طرح ایک تیسری طاقت جو ہے وہ یورپین یونین ہے، جس کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 17 ٹریلین یوروز اور $19 ٹریلین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان یہ سامنے آتا ہے، سی این این کی ہی رپورٹ ہے، اور سی این این کو یہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے، انہوں نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ we have 166 members in the organization. یعنی کہ ہماری آرگنائزیشن میں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں 166 ممالک ہیں۔ US trade is 13% of world trade. یعنی کہ دنیا کی ٹریڈ جو ہے اس کا 13% ہے صرف جو ہے US کی ٹریڈ۔ That means there is 87% of world trade happening between the other members of the World Trade Organization. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 87% کی جو بقیہ ٹریڈ ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک جو WTO کے ممبرز ہیں ان کے مابین ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ US کی ٹریڈ پالیسیز یا US جو ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ
ریپنگ آف والا جو کمنٹ انہوں نے پاس کیا، اس پہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں 87% ٹریڈ دنیا کے دوسرے ممالک بھی تو کرتے ہیں، تو یو ایس ہی کیسے کہہ رہا ہے کہ ڈفرینٹ ممالک جو ہیں انہوں نے پہلے یو ایس کا فائدہ اٹھایا اور اب یو ایس کی باری ہے. مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تھوڑی سی جو ہیں وہ جذباتی ایگریسو اسٹیٹمنٹس ان کو کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم پھر یہ موڈیز کی ریٹنگ ہے، ان کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دا ٹیرفس ان پلیس ناؤ ول لائکلی سلو گلوبل اکنامک گروتھ سگنیفیکنٹلی. یہ چیزیں جو ہم مختلف پلیٹ فارم سے بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو گلوبل اکانومی ہے، گلوبل ریسیشن والا معاملہ ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں اس طرف بھی جا رہی ہیں، اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. اگر یہ معاملہ ایک دیر تک چلنے والا معاملہ ہوا تو یہ بہت زیادہ خدشات ساتھ لے کے آئے گا، اور اس کی ہمیں جو تجزیہ کار ہیں وہ بہت سی پروڈکشنز اس حوالے سے کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بھی ہونے والی چیز ہے، کیونکہ بہت سا را مٹیریل میں نے آپ کو بتایا تھا چائنا سے آتا ہے، بہت سی چیزیں چائنا سے آتی ہیں. تو یو ایس چائنا کو ٹوٹلی سائڈ لائن کر کے یا ٹوٹلی بائی پاس کر کے یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اتنی جلدی جو ہے کمپنیز جو بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں ان کو یو ایس میں سیٹل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ اسکل لیبر چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب چائنا اور یو ایس کی بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ 2019 میں یہ ٹریڈ جو تھی یہ 19.2% تھی تقریباً، اور پھر 2024 میں یہ 14.7% پہ آ گئی، یعنی کہ ٹریڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے اور کن کن پروڈکٹس کی ٹریڈ ہوتی تھی اور کس طرح سے ریڈیوس ہوئی ہے. یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں چائنا نیشنل بیورو اسٹیٹسٹکس کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا، یہ اسٹیٹسٹکس انہوں نے دیے. جب یہ کہا گیا ٹرمپ کو کہ چائنا جو ہے وہ مختلف ممالک کے پاس جا رہا ہے یا ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے ٹریڈ کے حوالے سے، تو ٹرمپ کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نو بڈی کین کمپیٹ ود اس، نو بڈی، یعنی کہ ان کا جو ایک اپر ہینڈ والا معاملہ ہے یا ان کا ایک آپ کہہ لیجیے کہ سپیریورٹی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ برقرار ہے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے کمنٹس بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طرف کو چیزیں جاتی ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.